اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے کہ ہر آنے والا دن اپنی رحمتوں اور برکتوں والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیشہ نگہباں ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میرا یہ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر دیکھیے تاکہ اس دور میں وہ بھی اسلام کے بارے میں کچھ سیکھ سکیں، اور یقیناً میرا یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کا ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا اور آپ کا ایمان مزید مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ آپ میرا یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور کومنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، میری اپنے رب کائنات سے دعا ہے کہ کوئی ایسا معجزہ کر دے۔ تو آئیے سنیے، میری قسمت میں کوئی ایسا معجزہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیری چاہنے والی ہوں مگر ہے حیرت، جس کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک اسلامی اور معلوماتی سٹوری سناؤں گی جو حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کی عقل مندی کے بارے میں ہے۔ تو آئیے سنیے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام مصر کے علاقہ نوبہ کے رہنے والے تھے۔ حکیم لقمان ایک غلام تھے۔ حکیم لقمان کے آقا نے شطرنج کی شرط لگائی جس میں وہ ہار گئے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، لیکن حکیم لقمان کی عقل مندی سے ان کے آقا کی پریشانی کا حل نکل آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ لقمان کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کالے رنگ کے نوبی غلام تھے، اور مصر کے جنوبی حصہ میں ایک وسیع خطہ ہے جسے نوبہ کہا جاتا ہے۔ حکیم لقمان نوبہ کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں نوبی کہا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور ایک غلام کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے انہیں 30.5 سال میں خریدا، اور وہ اسی کے گھر میں کام کرتے تھے۔ حکیم لقمان کا آقا شطرنج کھیلنے کا بڑا شوقین تھا۔ وہ شطرنج کے ذریعہ جوا کھیلا کرتا تھا، اور اس کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی تھی۔ ایک دن وہ اس شرط پر شطرنج کھیل رہا تھا کہ فریقین میں سے جو ہار جائے وہ اس نہر کا پورا پانی پیے گا، بصورت دیگر ہارے ہوئے ساتھی کو جرمانہ کے طور پر فدیہ بھی دینا پڑے گا، اور جیتنے والا ہی بتائے گا کہ جرمانہ کتنا ہونا چاہیے۔ چنانچہ شطرنج کی بازی شروع ہوئی، اور اتفاق یہ ہوا کہ حکیم لقمان کا آقا بازی ہار گیا۔ جیتنے والے نے حکیم لقمان کے آقا سے کہا کہ تم بازی ہار چکے ہو، اب شرط کے مطابق نہر کا پانی پیو یا فدیہ دو۔ جس پر حکیم لقمان کے آقا نے پوچھا کہ فدیہ میں کیا چاہتے ہو؟ تو جیتنے والے نے کہا
میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گا اور تیری ساری جائیداد پر قبضہ کر لوں گا۔ جس پر حکیم لقمان کے آقا نے کہا، مجھے فیصلے کے لیے 1 دن کا موقع دو۔ جیتنے والے نے 1 دن کی مہلت دے دی۔ حکیم لقمان کا آقا بہت پریشان تھا۔ وہ اسی پریشانی کی عالم میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں گا کہ تھوڑی دیر کے بعد حکیم لقمان اپنی پیٹھ پر گٹھری لادے جب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ ان کا آقا بہت پریشان ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے آقا کو سلام کیا اور آقا کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ ان کے آقا کا معمول تھا کہ وہ حکیم لقمان سے ان کی حکمت بری باتیں سنتا اور بہت خوش ہوتا تھا، مگر آج ان کا آقا منہ لٹکائے بہت مایوس بیٹھا تھا۔ حکیم لقمان نے عرض کیا، آقا کیا بات ہے؟ آج آپ بہت افسردہ کیوں ہیں؟ آقا نے غلام کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حکیم لقمان نے دوسری بار اور پھر تیسری بات اپنی بات دہرائی، مگر آقا نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ پھر حکیم لقمان نے ذرا اونچی آواز میں پوچھا، آقا آخر آج آپ اس قدر گم سم کیوں بیٹھے ہیں اور اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اپنے درد کا اظہار کیجیے، اور اگر میں آپ کے درد کا مداوع نہ کر سکا تو کم از کم آپ کے اس درد اور اس پریشانی میں شریک تو ہو سکتا ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی اس پریشانی کا میرے پاس کوئی نسخہ موجود ہو جو آپ کے حق میں مفید ثابت ہو سکے۔ جس پر آقا نے سارا واقعہ سنایا۔ پوری داستان سننے کے بعد حکیم لقمان نے اپنے آقا کو تسلی دی، آقا آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میرے پاس اس شرط سے بچنے کا بہت اچھا طریقہ موجود ہے۔ جس پر آقا نے بے تابی سے پوچھا، وہ کون سا طریقہ ہے؟ پلیز جلدی بتائیے۔ حکیم لقمان نے کہا کہ جب وہ جیتنے والا آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اس نہر کا پانی پیو، تو آپ اس سے پوچھیں کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیوں یا بہاؤ کی طرف کا پانی پیوں۔ آپ کا سوال سن کر وہ لازمی یہ کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ جب وہ یہ کہے تو آپ اسے فوراً کہیں کہ ٹھیک ہے کہ میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں گا، مگر پہلے تم بہاؤ کو روکو تاکہ میں پانی پی لوں۔ اس طرح آپ پانی پینے کی شرط سے نکل جائیں گے، کیونکہ آپ کا جیتنے والا ساتھی نہر کا بہاؤ نہیں روک سکتا، اور جب وہ یہ کام نہیں کر سکے گا تو نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پینے پر وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکے گا۔ اس طرح آپ کو اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حکیم لقمان کے آقا کو عقل مند غلام کی یہ ترکیب بہت اچھی لگی، جس سے وہ بہت مطمئن ہو گیا۔ دوسرے دن اس کا جیتنے والا ساتھی آیا اور اس نے کہا، میری شرط پوری کرو۔ آقا نے کہا، بہت اچھا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں یا بہاؤ والے حصے کا پانی پیوں؟ ساتھی نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ آقا نے کہا، بہت اچھا۔ پھر آقا نے جیتنے والے ساتھی سے کہا کہ پہلے نہر کا بہاؤ روکو تاکہ میں تمہاری شرط پوری کر سکوں۔ جیتنے والا ساتھی بولا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نہر کے پانی کے بہاؤ کو نہیں روک سکتا۔ جس پر آقا نے کہا، پھر تمہاری شرط بھی مفقود اور میری شرط بھی مفقود۔ ناظرین، تو اس طرح یہ معاملہ بخیر و خوبی سے ختم ہو گیا، جس پر حکیم لقمان کا آقا بہت خوش ہوا
اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور اسی خوشی کے عالم میں اس نے حکیم لقمان کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص، میری دعائیں اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، اسلامی اور اچھی معلومات کا پھیلانا ہی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو نیکی اور کار خیر سمجھ کر اپنے سب دوستوں اور عزیز اقارب میں شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میرا آنے والا ہر ویڈیو آپ کو اپڈیٹ مل سکے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔